وعلیکم السلام حسن بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. میں پاکستان سے بات کر رہا ہوں. بہت آپ کا بہت بڑا فین ہوں، تھینک اور یو میں نے آپ کو سن کے بڑا کچھ تعلیم حاصل کی ہے. سر. تو حسن تھینک یو بھائی بھائی میرا بھائی. بس یہ حسن بھائی میری پاکستان کے بڑی، کس جگہ سے کال کر رہے ہیں بھائی؟ میں پاکستان لاہور سے بات کر رہا ہوں. میں اہل سنت یا گرانے سے ہوں، مگر مجھے آپ کی بات نے اہل تشریح میں ہونے میں بڑا ساتھ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو میرے آپ زندہ سے باد. بس ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ مجھے بتا دیں کہ یہ جو پاکستان میں جتنے بھی صوفیہ اکرام ہیں اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو پیروں کو مانتے ہیں اور فقیروں کو مانتے ہیں، اہل بیت نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں؟ نہیں نہیں نہیں، صوفی جو بھی صوفی ہے وہ ملعون ہے. ٹھیک ہے نا، صوفی جو بھی ہے وہ ملعون ہے. جی. اور یہ فقیر جو کہتے ہیں ہماری ابتدا کریں، ہم بھی اہل بیت کی گھرانے میں سے ہیں مگر ہماری ابتدا کریں، تو ان ان پہ کی اللہ کی جائز ہے؟ لعنت ہے. ان پہ اللہ کی لعنت ہے. سو اگر کوئی وہ کوئی دیکھیں، کوئی اگر سید صوفی بن جاتا ہے تو اس کو ایسا ہے کہ کوئی سید کرسچن بن جائے، کوئی سید وہابی بن جائے. ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں اب میں وہابی ہوں، میں سید ہوں، میں اتباع کروں، تو اس پہ اللہ کی لعنت ہے. ٹھیک ہے نا. تو نے جب نبی کا راستہ چھوڑ دیا، اہل بیت علیہ السلام کا راستہ چھوڑ دیا ہے، چاہے کوئی کرسچن بن جائے، کوئی پادری بن جائے. سید پادری بن سکتا ہے، بالکل پادری بن سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. سید کیا وہابی بالکل وہابی مولوی بن سکتا ہے. جی. اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے قاتل سید تھے. بہت سارے اہل بیت علیہ السلام کو قتل کس نے کیا؟ اکثر اماموں کو سادات نے قتل کیا، جن کو آپ خمس دے سکتے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ منصور کون تھا؟ سید تھا. ہارون، مامون، یہ سب شیعہ بھی تھے، سید بھی تھے. انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو قتل کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام کے اپنے پوتے نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل میں شرکت کی. اس طرح تو بہت زیادہ. تو یہ اگر کوئی شخص نسل اہل بیت علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہو اور وہ عقیدے میں منحرف ہو، عمل میں منحرف ہو، چاہے صوفی بن جائے، چاہے کوئی کمیونسٹ بن جائے، کوئی بھی غلط راستے پہ چلے، تو آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے صرف 11 امام ہیں. علی علیہ السلام ان کے نسل سے نہیں ہے، لیکن ان کے بائی جیسے. ٹھیک ہے نا. یعنی اہل بیت میں صرف 12 امام ہیں جن کے آپ نے اتباع کرنی ہے. باقی کے اتباع آپ نے نہیں کرنی ہے. باقی اگر اچھے لوگ ہیں ان کا احترام کریں، ان سے نیکی کریں. اگر اچھے نہیں ہیں تو پھر ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جہنم میں جائیں. سمجھ میں آئی نا بھائی؟ ہم ان کے درباروں پہ جا نہیں سکتے، منع کیا گیا نا ہم ان کے درباروں پہ جائیں. اور بھائی وہ دربار پہ جائیں، ان پہ جب اللہ کی لعنت ہے تو دربار میں کیا کریں گے؟ جی جی، بہت اچھے سوال تھا مجھے آپ سے، بہت شکریہ. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ صوفیوں کے متعلق جب سوال آئے ہیں نا، میں آپ کو حدیث دکھاؤں. یہ کتاب مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل لشیخنا مرزا حسین النوری رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 11 ہے، سن 1991 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 380، حدیث نمبر 25. یہاں پہ صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یا ابا ہاشم، ابو ہاشم جعفری سے. تو یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے چہروں پہ بہت مسکراہٹ ہوگی، لیکن ان کے دل تاریک سیاہ ہوں گے. سنت ان میں بدعت ہوگا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے، احادیث وغیرہ، یہ اس کو کیا کہیں گے کہ لوگ اس کو بدعت پکاریں گے. شیعوں میں یہی ہے کہ نہیں؟ ابھی بالکل یہی ہے. والبدعۃ فیہم السنہ، اور بدعت کو یہ سنت کہیں گے. جماعت عمریہ میں بھی یہی ہے. ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا جو سنت ہے وہ بدعت ہے، اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا جو بدعت ہے وہ سنت ہے. المؤمن بینہم محقر، مومن کو تحقیر کیا جائے گا. مومن کو کہیں گے کہ یہ پاگل ہے، یہ بیوقوف ہے، یہ نادان ہے، یہ مائسکس ہے. والفاسق بینہم موقر، اور فاسق اس کی توقیر، اس کا احترام، اس کے لیے فنکشن رکھیں گے. بھائی کہ بہت بڑا فاسق آیا آج، ذاکر نائب صاحب. ٹھیک ہے، اس کے لیے فنکشن. شیعہ مولوی کو بھی لے کے آؤ. اللہ کی لعنت. امراؤہم جاہلون جائرون، ان کے امیر جو ہیں کیا ہوں گے؟ ان کے بادشاہ سب جاہل اور سب ظالم. وعلماؤہم فی ابواب الظلمۃ سائرون، اور ان کے عالم جو ہے نا وہی اسی ظالم بادشاہوں کے دربار پہ ان کی لائن لگی ہوگی، اس کی تعریف کریں گے کہ ہمارا ولی فقی ہے، یہ منصور دوانقی، یہ ہمارا ولی فقی ہے، منصور ثانی یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. اچھا، علماء جو ہیں وہ سب ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہوگا سوائے ظالمین کے گیت گانے کے علاوہ. اغنیاؤہم یسقون زاد الفقراء واصاغرہم یتقدمون علی الکبراء، جو امیر ہوں گے وہ غریبوں کے مال چوری کریں گے، اور جو چھوٹے ہوں گے وہ بڑوں پہ تقدم حاصل کریں گے. اچھا، یہ چلتے چلتے کہتے ہیں علماءہم شرار خلق اللہ علی وجہ الارض. امام علیہ السلام نے فرمایا اس زمانے میں علماء، اب بالکل آج کا زمانہ ہے، وہ جماعت عمریہ کے لیے بھی ہے، شیعوں کے لیے بھی ہے. علماء، اس زمانے کے علماء دنیا میں بدترین جو خلق ہوں گے نا،
سب سے بدماش ترین، سب سے فاسق ترین طبقہ علماء ہوں گے، امت کے علماء ہوں گے، بدترین زمین اللہ کی مخلوق اس زمانے کے عالم ہوں گے۔ لأنہم یمیلون الی الفلسفۃ والتصوف، کیونکہ ان کا میل و رجحان ہوگا، محبت ہوگی ان کو کس سے؟ فلسفہ اور تصوف سے۔ اور یہ بالکل شیعہ علماء کے 98% یہی حالت ہے آج کے زمانے میں، شیعہ علماء کے 98% یہ فلسفہ، عرفان، تصوف کے یہ مرید ہیں۔ وَأَيْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعُدُومِ وَالتَّحَرُّفِ، امام عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی قسم یہ کھجی ٹیڑھے راستے اور انحراف کے راستے پر ہوں گے۔ یبالغون فی حب مخالفین، یہ ان کا کام ہوگا کہ اہل سنت کی محبت کے گیت گائیں گے کہ ان سے اتحاد کرنا، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے نفس ہیں، یہ ہماری جان ہے، ان پہ صدقے، ان پہ قربان، ٹھیک ہے، فلسطین کے لیے سب قربان کرو۔ یبالغون، یہ برباد ہو جائیں فلسطین کو بچانا، وہ فلسطین کو بھی نہیں بچا سکے نا، مزے کی تو یہ بات، فلسطین کو بھی تباہ کر دیا، لبنان کو بھی تباہ کر دیا، اب ایران کی باری، اس کو بھی انہوں نے غرق کرا دینا۔ وَيُذِلُّونَ شِيَعَتَنَا وَمَوَالِينَا، اور ہمارے شیعوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، بالکل شیعہ علماء کا ایڈریس ہے، یہ بہت واضح ہے۔ پھر اسی کتاب کے جلد نمبر 12 میں جو سن 1991 میں چھپی ہے، یہ حدیث ملاحظہ کریں۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے ایک شیعہ کسی آدمی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے زمانے میں ایک قوم ظاہر ہوئی ہے جس کو صوفیہ کہتے ہیں لوگ، جس کو صوفیہ کہتے ہیں۔ فما تقول فیہم، اے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ صوفیہ کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ قال انہم اعداؤنا، فرمائیے ہمارے دشمن ہیں۔ فمن مال فیہم فہو منہم، جو صوفیہ کی طرف میل رغبت حاصل کرے وہ انہیں ہمارے دشمنوں میں سے، ہمارے شیعوں میں سے نہیں ہے یہ، بلے وَيُحْشَرُ مَعَهُمْ، وہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ، صوفیہ کے ساتھ ہی محشور ہوگا۔ اور آج ہمارے زمانے میں آپ یقین کریں آپ کے اکثر مراجع ان کا میل کیا، ان کو تصوف کو مانتے ہیں، تصوف کی پرچار بھی کرتے ہیں، تصوف صوف قوم میں جائیں، تصوف کے اتنے دروس ہیں بے شمار، کہیں فصوص کا درس ہے، کہیں کسی اور متن کا درس ہے، ان کے صوفیہ کا جو کتابیں ابن عربی کے کتب ہیں، ابن ترکہ کی کتابیں، ان کے جو متون پڑھائے جاتے ہیں وہ بڑے مشکل متون بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ آغا وحید خراسانی، سیستانی، یہ سب ان کو پیسے دیتے ہیں، ان سے دوستی بھی ہے، کوئی کبھی وہ نہیں کہتے یہ بھائی فتوی نہیں دیتے ان دروس کو بند کرو یہ حرام ہے، نہیں کچھ بھی نہیں۔ یعنی ابو بکر ابن عربی لعنت اللہ علیہ کے کفریات کو، کہ وہ کفر واضح کفری الفاظ کو وہاں پر اسی ایسے مثلا یہ خمینی صاحب جو تھے نا، یہ بہت بڑے صوفیہ کے مدرس تھے، جن کے اس یہ کتاب ہے، ان میں یہ فصوص کے بہت بڑے مدرس تھے۔ فصوص میں ایک فصل ہے کہ حضرت جب اتنے غلط الفاظ ہے فصوص کے ابن عربی میں آپ کو بتاؤں، وہ ایک فصل ہے اس کا، فصل ہارونی میں، ٹھیک ہے نا، اس میں یہ ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کوئی طور سے آئے، دیکھا کہ قوم کیا ہے، قوم بچڑے کی جو ہے عبادت کر رہا ہے، تو اس نے غضب کیا ہارون پہ۔ پتہ ہے کس لیے غضب کیا؟ اس لیے کہ اللہ ناکہ بھی ہے، منکوہ بھی ہے، نستجیر باللہ، ناکہ منکوہ سمجھتے ہیں نا، اس میں ایک الفاظ یہ ہیں اسی فصل ابو بکر نبی کے کہ کوئی مرد جب اپنے عورت کے ساتھ وہ جماع کرتا ہے وہ در حقیقت کس میں دخول کرتا ہے؟ نستجیر باللہ۔ اب میں کیا کر سکوں خالق کون میں، اب خود سوچو تو یہ وہاں پہ سر عام یہ کفریات پڑھائے جاتے ہیں۔ اچھا، ان سے جب سوال کرو کہ یہ کفریات کیوں تم پڑھاتے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، ان کے پاس ایک ہی جواب ہے، کہیں گے آپ جاہل ہیں، ان کے پاس ایک ہی جواب ہے بس، کیونکہ جواب ہے نہیں نا، ان آپ کو سمجھ نہیں آتی جی ہم کیا جواب دیں، آپ جاہل ہیں۔ بس دنیا کا سب سے بڑا عالم آ جائے نا، ان سے مناظرہ کرے کہ بھائی آپ یہ کفریات کیوں پڑھاتے ہیں، یہ تو کفر واضح ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھائی کہے گا کہ ہم آپ کو کیا سمجھائیں، جب سمجھ ہی نہیں آتی آپ کو کیا سمجھ، آپ جاہل ہیں۔ وہ آپ کہہ دیں نا چلیں میں مان لیتا ہوں میں جاہل ہوں، مجھے نہیں، آپ سمجھائیں، پھر بھی یہی کہیں گے کہ آپ کو جب سمجھ ہی نہیں آتی تو ہم آپ کو سمجھائیں کیا، جب سمجھ آ ہی نہیں سکتی تو سمجھ آئیں گے، ٹھیک۔ یہ ڈرامہ ہے شیعہ مولیوں کا، اور یہ صرف شیعوں میں نہیں ہے، یہ جماعت مریم میں بہت عام چیز ہے، آپ کے پاکستان میں فصوص وغیرہ بہت عام پڑھایا جاتا ہے، البتہ شیعوں میں سمجھتا ہوں شیعوں میں زیادہ ہے، قوم وغیرہ میں بہت زیادہ۔ وَسَيَكُونَ أَقْوَامٌ يُحِبُّونَ يَدَّعُونَ حُبَّنَا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ایسے لوگ ہوں گے جو ہماری محبت کا ادعا کریں گے، وَيَمِيلُونَ إِلَيْهِمْ، لیکن ان کا میل کس کی طرف ہوگا، ان کا رجحان، ان کا پیار
ان کے دل کا جھکاؤ کس کی طرف ہوگا؟ صوفیہ کی طرف. وہ یتشبہون بہم، صوفیہ کی وہ اپنے آپ کو صوفیہ جیسے بنائیں گے. وہ یلقبون انفسہم، اور القاب دیں گے آپ کو کہ یہ بہت بڑا عارف واصل ہے، پتہ نہیں کیا. وہ یؤولون اقوالہم، اور یہ کیا کریں گے؟ ان کے اقوال کی تعویل کریں گے، ان کے کفریات کو لائیں گے نا شیعوں کے، کہیں گے اپنے عربی اس سے مراد کچھ اور ہے، یہ جو آپ سمجھو یہ نہیں ہے، اس کا کوئی اور معنی نکالیں گے جو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا. جی غلط معنی اس کا. ابن عربی کا جو میں عرض کرتا ہوں، ابن عربی کا کفر بہت واضح ہے، اس کا تعویل نہیں ہو سکتا. اچھا میرے تو بڑے کانفرنسز اس مسئلے پہ میں نے بڑے تقاریر کی ہیں عربی فارسی میں. الا فمن مال الیہم فلیس منا، جو بھی صوفیہ کی طرف رجحان حاصل کرے وہ شیعہ نہیں ہے. وانا منہم برا، اور میں امام جعفر صادق علیہ وانا منہم برا، ہم اہل بیت علیہ السلام ایسے شخص کے کیا ہیں؟ دشمن ہیں. ومن انکرہم ورد علیہم کان کمن جاہد الکفار بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو صوفیہ کو رد کرے اور ان کی تکذیب کرے، ان کو باطل قرار دے، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، دین کا دفاع کیا. وہ ایسا ہے کہ جیسے غزوے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور مجاہد ہے، جہاد کر رہا ہے. تو اتنی بڑی جو ہے کیا ہے؟ فضیلت ہے صوفیہ کو رد کرنا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور یہ آپ کے خمینی صاحب جو تھے بہت بڑے صوفی تھے. خامنئی بیچارے یہ تو ان پڑھ آدمی ہے، خامنئی یہ بھی صوفیہ کی طرف بہت مائل ہے، لیکن کیونکہ علم تصوف ایک مشکل علم ہے، اس نے حوزے میں اتنی محنت نہیں کیا نا خامنئی. جیسے حسن نصر اللہ صاحب تھے، یہ تو اتنے پڑھے لکھے عالم مولوی تو نہیں تھے یہ لوگ، تو یہ ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ ان کا دل بہت کرتا خامنئی کا. اس نے بڑے پیسے لگائے ہیں تصوف پھیلانے ایران میں، تصوف کی ترویج کے لیے. بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے یونیورسٹیاں، بڑے بڑے کانفرنسز، بہت ہی یعنی ملینز بلینز کے حساب سے اس شخص نے تشیع میں تصوف کو پھیلانے میں اس نے لگا دیا. اور یہ اس طرح کے کافر لوگ آپ کے امام بن گئے ہیں، آپ کے قائد بن گئے، آپ کے ولی فقی بن گئے، اور آپ کے مقدرات پہ حاکم ہیں، اور آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی آپ کو سمجھائے کہ بھئی یہ راستہ غلط ہے، آپ الٹا اس کو گالی دو گے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کیا عرض کریں، دلیل تو آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کے علماء کے پاس بھی رد کرنے کے لیے دلیل نہیں ہے، تو آپ کے پاس کیا بچا؟ پھر گالی بچ گیا نا. گالی کے علاوہ آپ کے پاس کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ ہمارے شیعہ بھائیوں کے پاس، خامنئی صاحب کے مقلدین کے پاس